پین نکال کے کھولو، رکھ دیو اتنے شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا 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 اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورہ توبہ اور آیت نمبر 24 میں تلاوت کی تھی. دنیا ہر شے جڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو کچھ اسی ویکھتے ہیں وہ بہت سارے اجزار حصے ہوں جویں عمارت ہے کیویں بنیاداں دیواراں چھت ہے پلر ہے بہت سارا کچھ ہے. درخت ہے وہ جڑاں ہے پھر تنا ہے پھر شاخاں ہیں پتے پھل پھول انسانی جسم ہے بہت ساری چیزاں ہوندیاں وہ اندر مگر ایک حصہ ایسا ہوندا جڑا بنیاد ہوندا وہ سارا کھڑا ہوندا جڑاں جویں درخت دیاں باقی سارے تنا وغیرہ بعد دی گل ہے جڑ ہی نہ ہوئے تو درخت کھڑا نہیں ہو سکے. اسی طرح عمارت دی بنیاد نہ ہوئے تو پھر باقی جڑا دیواراں تے چھتاں انہاں دا سوار ہی نہیں پیدا ہوندا. اس پاروں بنیادی شے نوں اسی اصل آنے ہیں. اصل دا معنی جڑ ہے. جڑ جڑی نہ وہ شے دی
اس تو بغیر وہ شے نہیں ہو سکتی، قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ دین اسلام بھی جڑا نا اور ملت اسلامیہ کے مشرق تو مغرب تک کلمہ گوانو دنیا پڑھی ہے، انہوں نے ایک بنیاد ہے جن نے اکٹھا کیتا ہے، ورنہ علاقے جدے ہیں، زباناں جدیاں، نسلاں جدیاں، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا مشرق تو مغرب تک، سب دے اپنے ملک ہے، زباناں ہے، رنگ ہے، رسم و رواج ہے، مگر ایک بنیاد ہے جہاں ساری امت جڑی نا وہ سمجھو قائم ہے۔ اس بنیاد زلزلہ آ جائے نا، وہ بنیاد گر جائے یا انہوں نقصان پہنچ جائے تو پھر امت جڑی برباد ہو جائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ملت ہے مارا اساس دیگر، دنیا دی دوسری امتاں جڑیاں کوئی رنگ نہ بنی ہیں، گورے ایک امت ہے، کوئی علاقہ نہ بنے ہیں کہ فلاں ملک چ رہندے سعودی انڈین ہے، کوئی جڑے وہ اپنی نسل لے رہندے ہیں کسی رائی ہیں کوئی جٹ ہے، مگر امت مسلمہ جڑی ملت ہے مارا اساس دیگر، اس مسلمان امت دی اساس جڑی نا بنیاد وہ بالکل ایک اور شے، اور نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ ملک ہے نہ زبان، کوئی شے نہیں، ہاں اساس اندر جڑے محمود مرض اور جڑی بنیاد وہ باہر کتے نہیں سارے دلاں چ، اور وہ دلاں چ کی ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماد نام مصطفیٰ، مسلمان دے دل چ ایک شے محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، جن میں ایک کیتا ہے۔ امریکہ دا رہن والا آسٹریلیا دا جس تو پرا ہے دونوں ایک امت ہے جو دونوں نبی علیہ السلام نو مندی، ورنہ ہور کوئی رشتہ نہیں، کوئی گل نہیں ملنے والی، جن نے انہوں متحد کیتا، اساس بھی بنیاد نو آندے ہے، اصل جڑ نو آندے ہے، تو جڑ اور اصل جڑی ہے دین دی اور رسولہ دی محبت ہے، اور اس پاروں کیا درد دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان دے دل رسولہ دا مقام ہے، آبروئے ماد نام ساڈے پلے جڑا نا آبرو سے عزت ہے، اور صرف اس تو کہ اسی رسولہ دی امت ہے، اور خدا دے سامنے ساڈے کو پیش کر بھی کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جڑا ہے کیا بڑی عاجزی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت، بہت بڑا حوالہ کہ تیرے نبی نو مننے، اس تو اللہ دا دین آتا بے اس نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، شاخاں کٹیاں جان پھول پھل ڈگ جان تو خیر ہے، جڑ کٹی جائے بس تباہ ہو، پھر امت جڑی وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت پر آتا اسی ساری دنیا دے مسلمان ماض حکم نسبت ملتے، یہ ہوں ہور گلاں تے لاؤندے ہیں، فرقیاں تے آ کے مسلمان جو تباہ کر دیتا، کیوں فرقہ ہو رہا اور فرقہ شرم نہیں آتی بھی فرقے بننے ہی سی، جی درخت دیا ٹہنیاں دنیا کوئی چڑھتے نہیں جاندی کریں گے، تسی لوگوں کے دماغ سے ٹوپیاں چلا سکتے جی کہ انہوں نے چوہے شاہ دے بناؤنا کہ قرآن سمجھنو حدیث نو ہر آدمی کا اپنا فہم میں سمجھا، وہ کوئی گل بھی سمجھ کسی عالم نو کچھ آتی کہ یہ پیرا بٹھاؤنا تھی کہ انہوں نے مسلمان رہن دینا، یعنی بنیاد تے کلہارا چلاتا ہے نا لوگوں نے کہ وہ لوگ دعائی دیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بڑے علیمیاں دی مسجد ہو رہا، شیعیاں دی ہو رہا، جو بندیاں دی ہو رہا، اس گل نو چھڈ کے اپنے اپنے رو رہے کہ فلان نہیں منتا، یہ فلان نہیں، فلان تے امت ہی ہے، وہ سارے رسول اللہ دی امت ہے، کسی نے پتہ لگا وہ نیک کیا انہیں آخیا اچھا، دوجے نے پتہ لگا نہیں وہ چنگا انہیں برا کیا، رسول اللہ نے برا کیا کسی حضور تو نہیں کوئی پھریا، بنیاد جب تک ایک کیا قیام ہے انہوں جب دعائی خدا دی، آج تسی منا رہا جب رسول اللہ دی پیدائش کا مہینہ، ثبوت نہیں کسی کو، ٹھیک علی جی نے لکھا میں وہ بکھایا چلو میری تصدیق نہیں، نہ مہینے کا ثبوت ہے مسلمانوں کو نہ کسی تاریخ کا کچھ نہیں، پاویں ہے حدیث لکھن تجھے سرے تو نہیں پتا بھی آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے، کدھر شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دے محرم دی 10 سی عاشورے کا دن، کدھر سیوتی لکھ دے کو رمضان شریف کے دن سی، سب نے آپ اپنی ٹانگ ٹوئیاں دین جا کوئی ثبوت نہیں آپ کس مہینے پیدا ہوئے، مگر بہرحال لوگ اس مہینے آپ یاد کر دیا، بسم اللہ کوئی ماڑی گل نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت جڑی ہے یہ سرمایہ، یہ مسلمان سنبھال کے رکھن، باقی چیزاں جب رولا جھگڑا بھی چاہے کھبا چاہے سجا ذرا بہتر ہے، کھبا کمزور ہے مگر ہاتھ ٹھیکے جسم، یہ سارے گروہ جڑے ملت اسلامیہ کا حصہ ہے، مسلمان امت دے ٹکڑے، انہوں نے کچھ نہ آکھو، انہوں نے مسجد نے سارے عبادت خانے سارے اپنے، اس تو کیا مسلمان امت صرف رسول اللہ پر روکا ہے، یہ بنیاد جڑی حضور دی محبت ہے، انہوں نے ماض حکم نسبت وہ ملتے، جی سانوں پوچھے بھی کیوں امت ایک سارے کو ایک ہی نسبت، وہ بھی کہوں گا میں محمد رسول اللہ نے ماننا، دوجا بھی کہوں گا آپ دی نسبت اور آپ دا تعلق ہے جدنا اسی ایک امت، ماض حکم نسبت وہ ملتے ہیں، اہل عالم را سے سراپا رحمتیں، اور آپ بھی محبت پاروں سے پوری دنیا نے ایک رحمت دا سامان ہے، انہوں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ جڑی نے پڑھی
اللہ نے اللہ دے رسول دی اور اپنی محبت کا کس طرح ذکر کیا؟ ہر وہ شاہ گن دیتی جڑی سانو پیاری ہے، جہدے پیچھے اسی مردے ہیں۔ سب تو پہلا رشتے گنے، کل انکار آباؤ، اے اللہ دے رسول انہوں سنا دے، کہہ دے بجے تواڈے باپ دادے سب تو پہلا ہے جب تو اسی جمے و اخوان حکم، پھر تواڈے اگے آندا ابناء حکم، بیٹے تواڈے، و اخوان حکم پائی، و ازواج حکم بیویاں، و عشیرت حکم قبیلہ خاندان دے لوگ، اے سارے رشتے گن کیا کہ اے سارے، اور اگے پھر شروع کیتا و اموال ایک طرف دوں گا، یہ رشتے ہون یا مال ہون جڑے بڑی محنت نال تسی کمائے، ایویں کسی نے مفت ہاتھ آ گیا وہ نہیں کہتے ایک طرف دوں گا۔ اللہ نے آکھا جڑا کھپ کے تو مال کمایا نا تو جڑی بڑی محنت ہے تینوں بے پیسہ نہیں پاویں وہ مال ہون، اور مکاناں دا بھی نہیں آکھا میرے مکان، اگے آکھا وہ تجارتن تخشون کسادہ، ایسی تجارت ایسا کاروبار جہدے بارے ہر وے تو ڈردا رہندا کہ کتے گھاٹا نہ پے جائے، بڑا اہم کاروبار ہے تیرا، و مساکن ترضونہا، اور مکان بھی وہ جڑے تینوں بہت پسند ہے، وہ کوٹھی اور کمرہ تینوں بہت سونا لگتا، اے گن کے نا یا پیارے رشتے ہون، کمایا مال ہوئے یا پیارے مکان ہون، انہاں ساریاں احب الیکم من اللہ و رسول، جے تانوں اللہ رسول نہ زیادہ پیارے ہو گئے کہ اللہ رسول کی محبت ہونی نہیں جنی یہ شاہ پیاریاں، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ دے رستے کوشش کرن تو کہ دین دا کام کر تو تسی انہاں کمن ترجیح دین لگ پے، تے وعید کی ہوئی پھر ڈراوا کی جتا سنا دے نوں فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ پھر اللہ دا حکم عذاب دا آ جائے اور تانوں اللہ برباد کر کے رکھ دے۔ اور ہن پوچھنا سی کہ زبان دی حد تک محبت ہے اللہ رسول نہ، پریکٹیکلی کوئی نہیں، عملاً اسی بالکل کوئی رشتہ داریاں نوں ترجیح دیندا، میرے خاندان دا رواج ہے، کوئی بیوی مگر لگا، کوئی مال دولت کما رہا، بے حلال حرام جداں ہوندا جی اکٹھا کرو، شریعت نوں کی ایک اللہ فرماؤندا جی اللہ رسول نہ تانوں زیادہ پیارے ہو گئے پھر انتظار کرو کہ تہاڈے تے کدوں خدا دا عذاب آوندا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تے اللہ تعالیٰ بدکار لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا، بالکل ان تباہ برباد کرو، جنہیں مرضی نچن پجنا جدھر دوڑن گے ناکامی انہوں دے پلے بہو۔ ایسے تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی حب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس، کتنی بڑی گل کہ تہاڈے چوں خدا دی قسم کوئی بندہ ہونا چر مومن نہیں ہو سکتا، جنہ مرضی کوئی ایمان ہے، ایمان نہیں جب تک میں انہوں اپنے باپ نالوں اولاد نالوں اور سارے جہان دے لوگوں زیادہ پیارا نہیں ہو جائے، سارے چھڑ دیو، مگر یہ سمجھو کہ رسول اللہ دا نسبت دو۔ اور یہ واقعہ سنایا تو میرے ایک ساتھی نے کہا میں جس مجلس سنایا لوگوں کہ یار کم دی گل، کوئی کسی نے رو رہا فلانے صحابی نہیں منتا، کوئی اور نہیں کرتا، بھائی لوگوں نے جو پہنچاؤ تو کتنا اکھاں بند کریں، کتاب دیکھیا دنیا ہر کتاب چ لوگوں نے راویوں نے لچ چل دیتی، کسی نے آخیا بڑے نیک ہوئے، جنہیں سن لیا انہوں نے محبت کر لگی، دنیا آخیا میرے ظالم ہوئے نفرت کر لگی۔ تسی یہ روندے جے رسول اللہ نوں سنبھالو کہ رسول اللہ نوں سارے منتے، حضور پر ایک ہو تو آج شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرماتے کہ میرے مرشد شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے خلیفہ ایک عالم اچھا نہیں جانتا شہر، اس تو میں اس عالم میں نفرت کر رہا تے خواب دیکھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تے حضور نے انتہائی غصے چ دیکھا، آپ نے آخیا تو محی الدین فلاں عالم نہ نفرت کرنا، انہیں آخیا ہاں میں نہیں انہوں اچھا سمجھا کیونکہ میرے شیخ نوں پیر نوں نہیں اچھا سمجھا۔ حضور نے غیر انتہائی رنج فرمایا تینوں شیخ دی پئی ہے، تینوں یہ شرم نہیں آتی کہ مینوں خدا دا رسول منتا، تو اپنے پیر نوں رونا ہے وہ مینوں خدا دا نبی منتا، اس نے نسبت دا کوئی لحاظ نہیں، سویرے اس نے صلح کر ورنہ سارے مرتبے جڑے تینوں حاصل ہے سارے برباد ہو جانے، سلب ہو جانے۔ اس تو اس گل پلے بنو جے میلادی عید مناؤ جے بے رسول اللہ نوں جڑا من رہا نا وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ، وہ وہابی ہے، وہ سارے ایک امت ہے، ایک جسم دے اعضاء کو ذرا اچھا کو گھٹ ہوگا، مگر یہ کہنا کہ وہ اسلام تے نہیں اور کافر ہے تو بڑا ظلم ہی کوئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنہیں کلمہ کو انہوں کافر کیا انہوں دونوں سے ایک مر گیا، اگر وہ ہے گا کافر تو ٹھیک ہے ورنہ جنہیں کیا یہ برباد ہے۔ اور جب کئی لوگوں نے پھر کر لیا بے فلانا فلانے نوں کافر آندا اس تو یہ گاں کافر ہو گیا، بے اگے نہیں سی کافر، تے اس حدیث نے آخیا بے جڑا کافر کہے مسلمان نوں کافر، ان میں ایک ہتھیار بنا لیا کہ فلانا گروہ چونکہ فلان بزرگ نوں کافر کہندا اس تو کافر ہے۔ یہ بھی جواب بہت اچھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے دیتا، اللہ دے نیک بندے دین نوں سمجھ لے جی، انہوں نے آخیا وہ جڑا کافر کہنا بلا وجہ کہ کوئی گل نہیں جانتا کہ سچا مسلمان انہوں کافر کہنا، وہ لیے حکم ہے، جنہوں کو مغالطہ لگا انہیں جو سنیا اس پاروں سمجھتا کافر وہ حکم نہیں چسپاؤں۔ ارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح چ کتاب الآداب 2 باب بندے کہ اگر بلا تعویل کسی نے کافر کہندا پھر ضرور کافر ہو جائے،
اگر کسی شبے پروں کہیں انہوں نے آخیا حضرت عمر رضی اللہ آخیا کہ رسول اللہ اجازت جو میں حاتب بن ابی بلتہ منافق ہے ان قتل کر دیں جب انہوں نے خط کفار مکہ نے حالانکہ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی فرماؤں حضرت عمر نے خام خانی سی آخیا انہوں نے شبہ آیا کہ انہیں کیوں کافران خط لکھا اگلا باب بدلا کہ اگر تعویل نہ کافر آتا نا ان کو مغالطہ پھر کافر نہیں ہوتا پاویں وہ مغالطہ صحیح ہے تو پاویں نہیں وہ ایک مغالطے کا شکار ہے اے اج کی تقریر ہے کہ شبہ باطلا بھی ہے نا وہ مغالطہ بالکل جھوٹا مگر وہ پروں کافر ہونے تو بدل کوئی انہوں کافر نہیں کہہ سکتا وہ کوئی کہا رہا کہ مینوں یار اس بھلیکے میں انہوں کہہ رہا برا جہاں خام خواہ کہہ ہے وہ واقعی مجرم ہے اور خام خواہ کہنا کیوں کسی نے کہنا ضرور کسی نہ کسی شبے پھنسیا کوئی نہ کوئی کتاباں نے مغالطہ دیتا جس پر لوگ کسی نے چنگا آدھے کسی نے برا دے تو سوال کیا مولانا اسماعیل شہید کو کافر کہنا سوال یہ فتاوی رشیدیہ جو شخص کی حضرت مولانا مولوی اسماعیل صاحب شہید کو کافر اور مردود کہتا ہے تو وہ شخص خود کافر ہے یا فاسق اگر وہ کافر ہے اس کے ساتھ معاملہ کفار کا سا کرنا جائز ہے یا نہیں موافق اس فتویٰ کے جو مولوی عبدالرب صاحب وائز دہلوی کا اور اس پر چند علماء کی مہریں ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی مولوی محمد اسماعیل ولی کامل کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اور مصداق ہے حدیث من عاد علی ولی فقد بارز علی بالمحاربہ کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا میرا اس سے رانے لگے فقط محمد اکبر علی خان اسی طرح اور بہت علماء دہلی کی مہریں ہیں تو موافق اس فتویٰ کہ اس کے ساتھ معاملہ کفاروں کا سا کرنا جائز یا نہیں فقط یہ سارے بریلوی حضرات کچھ باتاں تو آدھے کہ اسماعیل یار مسلمان ہی رہا انہیں یہ گلاں کیوں لکھیاں مکیوں میں انہوں نے فتویٰ حاصل کیا اسی سمجھتے وہ مغالطہ ہے مگر انہوں نے اپنے آخیا یار یہ بے ادبی کی ضروری شاہ صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی کی جواب دیتا وہ شاہ اسماعیل دے دیوانے ہیں مگر جب پوچھا جڑے انہوں نے کافران دے انہوں نے ہم کافران واسی برتی ہے آخیا مولانا محمد اسماعیل صاحب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں بتعویل کہتے ہیں خام خواہ نہیں کہیں دے انہوں نے کچھ ایسے عذر ہے انہوں نے کچھ جڑے آندے ایس پاروں اسی کہیں دے اگرچہ وہ تعویل ان کی غلط وہ چیزاں مغالطہ انہوں دا مگر انہوں نے بڑا پرا حضور نے کیا یہ کیا کہ حضور مر کے مٹی ہو گئے ایسیاں عبارتاں جنہاں تو انہوں نے اپنا جواز بنایا کیا یار مسلمان اس طرح بنا کے لکھ سکتا تو لکھ دے مولانا رشید احمد کہ وہ خام خواہ نہیں کہیں دے تعویل ہے کچھ انہوں نے عذر پیش کیتے اگرچہ تعویل ان کی غلط ہے لہذا ان لوگوں کو کافر کہنا اور معاملہ کفار کا سا نہ کرنا چاہیے نہ انہوں کافر سمجھو نہ انہوں نے کافر والا معاملہ کرو اسی اگر شاید اسماعیل دا تم کر دیں تو کوئی گل نہیں ہے پروں دوجے برا کہنے کافر نہیں اگے حوالہ کی دیتا کتنی وڈی گل ہے پھیلا دو اس گل پوری دنیا تاکہ مسلمانوں کا کوئی پرا ہو جائے ورنہ مر جان گے کدی کوٹے چ مرن گے کدی بامی وردے رہنے ہیں کدی شیعہ سے پی گئے کدی سنیاں سے یہ دین نہیں دین کو برباد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ دے امتی ہے اور انہوں مار رہا ہے کوئی آدھا سی ابو بکر دے دیوانے ہیں کوئی علی دے ابو بکر علی دے دیوانے محمد رسول اللہ دے دیوانے نہیں حضور دے دیوانے کیوں نہیں بنتے لکھ دیا پھر جیسا کہ روافض و خوارج کو بھی اکثر علماء کافر نہیں کہتے آندے شیعہ لوگ تے خارجی انہوں علماء زیادہ کافر نہیں کہیں دے حالانکہ وہ شیخین و صحابہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کافر کہتے ہیں خارجی آندے کہ سوائے ابو بکر عمر دے باقی سب کافر ہو گئے عثمان تو لے کے باقی شیعہ پہلے تو کئی آندے پاویں ہوئے کہیں دے مگر علماء کافر نہیں آندے بس جب بسبب تعویل باطل کے ان کے کفر سے بیان مانے تحاشی ایڈا جڑا نا کھلا برا کام یہ ہندیاں جدوں ویکھیا پاویں غلط ہے کچھ نہ کوئی بہانہ پیش کر دیں حضرت فاطمہ نہ کیتا رسول اللہ نہ کیتا کاغذ قلم نہیں دیتا اس باروں جدوں علماء نے انہوں نے کافر کہن تو پرہیز کیتا تحاشی کہ توبہ توبہ سی نہیں سیاں اور خارجیاں کو کافر کہنا تو مولوی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بات علی کے اولا کافر نہ کہنا چاہیے تو جڑے کافر کہیں انہوں نے کافر نہیں کہے فقط واللہ تعالیٰ 165 فتاوی رشیدیہ تب میں پڑھیا مولانا دے حامی بہت سارے ایسے ہی انہوں نے حامی بالکل دیوبندی طبقے جو اگر کوئی حدیث اور فقہ کا ماہر ہے تو مولانا رشید احمد ہے دوجے کوئی فقہ ہی نہیں پڑھے سی اے فقیہ نفس آدمی میں نے حدیث ہی پڑھی فقہ بھی پڑھی جن نے فتوے دیتے سب عدل انصاف کیتا کبھی نہیں آکھے کہ رفائی جان منسوخ نہیں ہو جائے ہو رہے ہیں گلاں کر لی اے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھنی انہوں کا بھی فتاوی یہ اس بارے چاہتے بے توبہ کرو انہاں گلاں نوں چھڈ دیو التزام کفر اور لزوم کفر میں فرق کسی نے علم ہوئے نا تو اس خطبے نو سنے کہ تسی کسی دی گل چو کڈو نا بھی انہیں آ گل کہی چو کفر نکلدا یار فلانی آیت حدیث کا انکار وہ تہاڈا نتیجہ کڈیا لزوم کفر التزام کفر ہے کو قبول کرے کہ ہاں کفر نکلدا تو میں کافر میں نہیں منتا دین نو دو اج فرق ہے یعنی اگر مدلول نص پر اعتقاد رکھتے ہوئے بلا تعویل اس کا انکار کر دیں مننے کہ آیت ایسے طرح ہی ہے حدیث مگر کہ میں بے شک ہے کہ میں نہیں منتا اور یوں کہے کہ اگرچہ نص وارد ہے
لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا، بے شک آیت حدیث لکھی میں نہیں مانتا، تو یہ التزام کفر ہے۔ انہوں آدھے کہ انہیں کفر نو اپنے ذمہ لے لیا کہ ہاں میں نے کفر قبول ہے۔ اور اگر مدلول نص میں کوئی تعویل کرے، آیت نو منے سر پہ رکھے، حدیث نو چومے، مگر وہ آکے دا مانا یہ نہیں جڑا تھی وہابی کر دے جے، یہ دا مانا ہوا جڑا ہم رضا نے کیتا۔ اور اگر مدلول نص میں انکار کوئی تعویل کرے، اگرچہ تعویل بعید ذکر، سبحان اللہ، عالم ایسے پاویں وہ مطلب تو انہوں کنا غلط نظر آؤں، مگر انہیں ایک مطلب بیان کیتا کہ میرے خیال سے دا مطلب ہے۔ اس صورت میں نص کے مدلول ظاہری کا انکار کرے تو یہ لزوم کفر ہے۔ جڑا تسی معنی لیندے سی انہیں آکھا یار تواڈے والے معنی دا میں منکر ہاں، میرے خیال سے دا معنی دوسرا، تو یہ لزوم کفر ہے تے تواڈے عقیدے چ دی گل چ کفر نکلنا، مگر انہیں اپنے ذمہ کفر نہیں لیا۔ التزام کفر کفر ہے، جڑا من لگے کہ ہاں کفر ہے مینوں کفر قبول ہے، انہوں کہنا کافر ہے۔ لزوم کفر کفر نہیں۔ ایک فرقہ دوجے دی گلاں چوں کڈے نا، انہاں دی گل چوں نکلدا وہ کوئی کفر نہیں۔ اور روافض التزام کفر نہیں کرتے، آدھے شیعہ لوگ جڑے وہ کوئی نہیں آتے بسی خدا رسول کی گل نہیں ماننے، ایک نے نہیں کیا، اس لیے کہ شیخین کو محبوب رسول اور خلیفہ رسول سمجھ کر سب و شتم نہیں کیا۔ حنفی عالم انہوں کی وکالت کر رہا ہے کہ اگر ابو بکر عمر گالاں کر دے تو یہ نہیں منتے کہ رسول اللہ دے پیارے سے خلیفہ سے، پھر گالاں کر دے جی میں سنی کرنا تو کافر ہی ہونا، پھر میں مننا کہ حضور نے جنتی کیا، جڑا منتا ہی نہیں حضور نے جنتی کیا، وہ آتا تھی راویاں نے کوڑاں بنائی خوش آمدیاں، وہ حضور کی گل رد نہیں کرتا، سارے راویاں تے اعتبار نہیں کرتا، بلکہ شیخین کو معاند وحی رسول اور دشمن اہل بیت سمجھ کر نصوص میں تعویل کر کے سب و ختم کر۔ اے مولانا عبداللہ انہوں نے ساتھ کھڑا ہوا کہ اگر وہ گالاں کر دے تو سمجھ دے کہ انہوں نے رسول اللہ نے دشمنی کی، حضور نے آخر کے بغیر کاغذ قلم منگیا انہوں نے نہیں دیتا، رسول اللہ دی بچی روندی رہی انہوں نے مال ہی نہیں دیتا، وہ جنازے چ نہیں شریک تری نے کیتا، کیویں اسی انہوں نے محبت کری، آدھے یہاں گلاں پر اگر سب و ختم کر دے تو اس سے التزام کفر نہیں بلکہ لزوم کفر لازم آتا۔ سارے خیال سے یہ گلاں نہ ایک کفرانیاں گلاں ایک کفر دا التزام نہیں، انہوں نے اپنے ذمہ نہیں لیا کہ خدا رسول جیسی گل منی، اے سمجھو میں فتاوی دی پہلی جلد 40 صفحے تو پڑھا، ورنہ بہت اور حوالے صرف خلاصہ تم دسنا اس پاروں کہنا جنہ کی دو چیزاں مینوں موصول ہوئی، یعنی مسلمان کام کی کر رہا ہے بغیر مسلم یہودی عیسائی ہندو بدھ جہان پڑھیا، انہوں نے رسول اللہ کا دین نہیں پہنچاؤ، نہ انہوں کی زبان قرآن کے ترجمے کرتے، نہ حدیثاں لکھتے، نہ انہوں نے منا کہ سچا رسول ہے، جہے اگے کلمہ پڑھی بیٹھے نا انہوں نے وڈن سے ہوئے اور انہوں کے خلاف کتاباں لکھ دیں۔ ایڈی موٹی کتاب سعودی فکر الخوارج اردو ترجمہ کر کے نا بڑے اچھے کاغذاں چھاپیا، انہوں نے کنیاں کتاباں بیٹھے مینوں پہنچائی کہ سب کافر ہے بے ایمان ہے، کام ہی ہے بھائی یہود ہنود کچھ نہیں، ہندوؤں عیسائیوں کچھ آخنا، خارجی کافر ہے شیعہ کافر ہے، اور حوالے ایسے دن جو شیعہ اٹھتے ہیں، شیعہ نے کیا بے سنی کافر، جب انہوں نے پوچھا یار اسی کی گناہ کیتا، انہوں نے کیا جڑا تھی آنے ول قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اتوں تسی کافر دے کہ تسی آندے ہر اچھی بڑی شاید خدا دی طرفوں، تسی خدا تے الزام لگایا خیر اور شر نو خدا دی طرفوں آندے کہ نیکی بھی خدا دی طرفوں برائی کر دے آپ دے خدا تے الزام لا، سب تو بڑا ہے سب تے جڑا نا بہتان یا سمجھو الزام سیاں لایا کہ تسی آندے جے اللہ دے ارادے نہ سب کچھ نہ، اللہ آپ ہی برے کام چاہتا، خیر اور شر وہ طرفوں انہوں کا سر یہ سمجھو نا فرض جرم ہے کہ ول قدر خیر شر من اللہ تعالیٰ تا یہ پڑھنا تو ان کافر بناؤ، اللہ پاک ہے اور عادل ہے سبحان قدوس ہے، انہیں برائی کیوں چاہنی، تسی یہ کہیں جی بچھائی برائی سب وہی طرف۔ اور میں تمہارے سامنے ایک شیعہ علامہ اقبال ایک جگہ بہت پیاری بات کی، اسلام سے خوبی ہے ایک نسل ایک دوسرے کافر کہی جاتی ہے، مگر بعد چاہتی ہے کہ نسل انہوں چاہیے جڑے پھر تطبیق دیں وہ گل سیٹ کر دیں نہیں انہوں کی بھی ٹھیک ہے ساری ہے، وہ آپ صلاح کراؤ دے۔ اے سمجھو یونیورسٹی جو میں نے موصول ہوئی بہت پیاری کتاب ہے ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، علی ربانی گل پائگانی انہیں شرح لکھی۔ ہوں کتاب تجرید الکلام جڑی کہڑی کہڑی گل تو سمجھے مولویوں نے دھوا نہیں لگی، تجرید ایسی کتاب ہے علامہ نصیر الدین توسی نے لکھی جدوں تاتاری آئے کہ قرآن دین دا خلاصہ جڑا کہ عقیدے کی ہے اسلام نے، وہ اس طرح معمے کی طرح بیان کیتا عالم عمر کھپا کے فکرہ نہیں سمجھ سکتے، اتنا مختصر توحید کی نبوت کی آخرت کی خود چھوٹے چھوٹے فکرے، مگر وہ دفتر بند کیتے، وہ نام تجرید الکلام لکھے، بعد وہ سنیاں نے بھی شرح لکھیاں، شیعہ نے بھی لکھیاں اشریاں، کتاب چھوٹی دی، تو ایک وہ شرح پھر کشف المراد علامہ ہلی نے لکھی، اور وہ وضاحت جی ایضاح المراد یہ علامہ علی ربانی پائے گا نہیں،
یہ سوال پیدا ہوا بھی سنی لوگ جڑے کہیں کہ خیر شر خدا دی طرفوں، اس آخیا بھائی سنی ایڈے بےوقوف نہیں، نہ وہ خدا دے بید ہے۔ اے شیعہ دا میں ہن پڑھ لگا کہ شیعہ بھی عقل کرن، تہاڈا اپنا عالم آندا کہ وہ غریب جے آندے نا خدا دی طرفوں، تو انہاں دا مطلب یہ نہیں خدا کراوندا یا خدا راضی ہے، وہ ہور گل ہے، بڑی ڈونگیاں گلاں۔ اے صفحے تے لکھدا وعند التحقیق یظہر ان هذا النزاع اشبہ بکون لفظی ناشا من الخلط بین الارادۃ التکوینیہ والارادۃ التشریعیہ۔ آندا تحقیق نہ گل سنی جائے کہ شیعہ اپنی جگہ سچے ہے کہ برائی انسان دی طرفوں، تو سنی اپنی طرفوں میں خدا دی طرفوں۔ تحقیق چاہتا بات یہ ہے کہ صرف نزاع لفظی ہے، گل کرن دا فرق ہے، گل کرنی نہیں آتی وہ ہور طرح کر دے اور جس رولا پی جاتا۔ دو ارادے ہے خدا دے، ایک ارادہ تشریعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وضاحت کی، ایک خدا دا چونا شریعت کیا حلال ہے حرام ہے، وہ اللہ دی رضا ہے، کیا کام جڑا اینو خدا پسند کردا اینو خدا ناپسند کردا، یہ شریعتی ارادہ اللہ دا کہ اللہ چاہتا کی ہونا چاہیے وہ وکھری گل ہے۔ وہ سر مسلمان منتے کہ نیکی نو چاہتا برائی تے ناراض ہے۔ اگے ایک تقدیر ارادہ تکوینیہ کہ آدمی برائی کرنا چاہتا، اتنے ہوں سوال پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے جدو انسان نو بنایا انہوں خبر نہیں سی میں نے برا کام کرنا، وہ بعد ہوں پچھتاؤں بھی میں کیوں بنا بیٹھا، یا پتہ سی جو روک نہیں سکتا برا کرنے لگا اور روک دینا، ایسی رکاوٹ پا دینا یہ فارج ہوتا زنا نہ کر سکے چوری، وہ جواب دینا پہنتا پھر ارادہ تکوینی کہ انہوں علم بھی سی کہ بندے گناہ کرنے اور روک بھی سکتا، پھر کیا دے نہیں طاقت کے باوجود روکتا کیوں نہیں؟ فرمایا انسان نو خدا نے ایسا نہیں بنایا کہ انہوں آپ چلاوے، پھر حساب کتاب کہدا ہوں نبی کہہ لیے ہونے، ایک ایسی مخلوق خدا نے بنائی جہد لی پسند ہو یہی کرتا کہ نیکی کرن برائی نہ کر، وہ شریعت ہے۔ دوجے پاسے تقدیر ہے جاندیاں ہویا کہ نے برائی کرنی پیدا کیتا، روکن دی پاور ہوندیاں مداخلت نہیں کرتا، میں مداخلت کرنا پھر یہ اختیار کتنے گیا، یہ حساب کتاب کرتا ہے پھر دینا، یہ خاموش ہو کر انہیں تخلیہ کہ تو کرنا چاہنا نولے ما تولا، جدھر دفع ہونا چاہنا دفع ہو جا، راضی نہیں وہ شریعت دی بات ہے کہ انہوں پسند نہیں ہوگا مگر خود رکاوٹ نہیں کرتا مزاحمت، پھر تقدیر اگر اس طرح کرے کہ انسان کا اختیار کدھر گیا، پھر نبی اور رسول کیوں ہونے ہیں؟ نیکی بلی کا کہا سوال اس سے فرماؤں دے وقت تنبہ الہٰذ تفصیل بعض المحققین من اہل سنت، آدھا یہ فرق جڑا ہے اہل سنت چوں بھی کئی محقق لوگوں نے سمجھ آ گیا کہ واقعی ارادہ تشریعہ ہو رہا ہے، ارادہ تکوینیہ ہو رہا ہے۔ قال ابن ابی العز الحنفی والمحققون من السنت، ابن ابی العز الحنفی دا جڑا شرح عقیدہ تحویہ اسی اہل حدیث ہی پڑھاؤنے ہیں، دیوبندی ہی پڑھاؤندے عقیدے تے کتاب کے امام ابو حنیفہ اور دے شاگرداں نے کہڑے عقیدے دسے، وہ دی شرح کے شرح العقیدہ تحویہ وہ دا حوالہ دے کے آندے کہ ابن ابی العز الحنفی آندا کہ محقق اہل سنت بھی یہ کراندے یقولون الارادۃ فی کتاب اللہ نوعان، کہ ارادہ جدوں آندا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، وہ اللہ دی کتاب دو طرح دا ہے، ہوشنا پڑھنا کتے ارادہ تشریعہ ہونا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، وہ شریعت والا معاملہ ہے، یہ آخر جو اللہ چاہتا پھر بے بحث ہے کیوں نہیں کرا سکیا سر، وہ پھر ارادہ تکوینی دی بحث۔ ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیۃ، ایک ارادہ تکوین ہے جو چاہتا کردا، وہ ارادۃ دینیۃ امریۃ شریعۃ، ایک شریعت فالارادۃ شریعۃ ہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا، ارادہ شریعہ دسدا کہ اللہ اس کام پسند کرتا ہے خوش ہے، وہ پسند نہ پسند دسی ہے کہ ادھر جائیں گا تو میں راضی ہوں، ادھر جائیں گا تو ناراض، اگے اختیار انہوں نے آخیا میں چاہتا نہیں تو بڑے کم کرے، میں تینوں پھر مختار بنا کرنا چاہیں کر لیں پھر جہنم جائیں گا۔ والا کونیت ہی المشیت شاملۃ لجمیع الحوادث، تو ارادہ تکوینیہ جڑا ساری تقدیر ہے کہ جو ہوندا علم بھی ہے خدا نو، روکنا چاہے روک بھی سکتا مگر خود اختیار دے کے ازماؤں، اعلان قال والفرق ثابت بین ارادۃ المرید ان یفعل و بین ارادۃ من غیر ان یفعل، فاذا اراد الفاعل ان یفعل فعلا فهذه الارادۃ متعلقہ فعل وقد جبر عن الارادۃ التشریعۃ بالرضا، آندا ارادہ تشریع نو کئی بار عالم رضا کہہ دندے کہ اللہ دی رضا جڑی نا پسند او تیار، ويقال ان ارادہ تعالی قضاء وقدرہ تم جمیع الحوادث افعال العباد ولكن رضا یختص بالطاعات، تو رضا خدا دی صرف نیکیاں نہ متعلق ہے، برائیاں تے راضی نہیں، لا یرضی العباد الکفر، اپنے بندے نے کفر نہیں پسند کرتا، مگر ارادہ تکوینیہ نیکی بدی دونوں شامل ہے، کوئی نیکی کرنا چاہے بدی دونوں کا اختیار آدمی نے دیتا۔ اے میں اس صفحے تو پڑھیا 174 175 کہ شیعہ نے آخیا یار سنی جو آندے نا وہ بھی ہمیں کافر نہیں ہوئے تو نہ خدا دی بدی کے وہ مطلب ہو رہا ہے،
وہ دوسرے ارادہ تکوینیاں دی گل کر دے وہ واقعی نیکی بڑی خدا دے علم چاہتے وہ اپنی مرضی دے مطابق ہی ہوڑی کرنا چاہتا تو کر لا وہ جان کے نہیں مزاحمت کرتا ارادہ تشریح جڑا وہ شریعت ہے وہ اسی انہوں نے سارے ایک اگے انہیں شیعہ اٹھے اے سنی انہوں نے بہت بڑا علامہ احسان رائی زہر مرحوم دا ذکر کی کرنا وہ بچہ سی کل دا پہلیاں تو تری آؤں شیعہ بدا دے قائل ہے امام راضی نے بھی آخیا کہ یار اس فرقے نو مسلمان کی آخنا آدھے خدا جڑا انہوں بدا آتا کہ وہ اپنے حکم بدل دینا پہلا آخیا جی 60 سال عمر ہے مڑ کے 70 کر دیتی صدقے خیرات بارم یہ بدا کیا آدھے شیعہ دا کفر ہے یہ مطلب خدا جاہل ہے انہوں پہلا نہیں سی سمجھ ہوں سمجھ آئی بڑا اعتراض جڑا سب تو بڑا بدا دا کہ بدا یہ نجدی عالم نے لکھا کہ بدا دے قائل اور کہن گے بھی کہیں کہ اللہ پہلا علم نہیں افسوس ہے جتوں لئی دے ایک تو نہ کہ ہور کتاب جو اتنے ہی چگے روایتاں کہ اماماں نوں پوچھا کہ اللہ نوں کوئی ایسی گل کا پتہ لگتا جی پہلا نہیں سی پتا انہوں نے کہا 1000 لعنت ہے جڑا کہڑی گل ہے خدا جی ہمیشہ تو نہیں جان بدا کیوں تسی بنایا کہ خدا نوں نویں گل سمجھی کیوں جھوٹا منع کیتا کیوں ایک گروہ دے پیچھے پی گیا کوئی شرم کرو حیا کرو کیوں مجرم برباد کر دے اور سنی شیعہ دعا چ بکھاؤں گا تو سنی نہیں منتے نہ وہ جدا رکھ لے مگر منتے تقدیر بدلتی رہی تقدیر اگر نہ بدلے تو خدا بے بس ہے اسی دعوا کرنی کرنی کیوں حضور نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء کوئی شاید تقدیر نہیں بدلتی سوائے دعا دو بھائی جب بدلتا ہی کوئی نہیں دعا دا کیوں حضور نے آخیا کیوں کیا کہ صدقہ جڑا تقدیر میں روک دینا کدھر فرمایا کہ نیکی اگر والدین آدمی کر رہا وہ عمر زیادہ ہو جاتی اور بدلنا تو تاری حدیثاں چ اس تو بدا جڑا ہوں پوچھنا ہے سی بھی کوئی نویں گل خدا نو سوجی جے تو شیعہ آدھے نویں سوجی پھر تسی کافر آدھے کہ خدا پہلا جاہل وہ جواب دوائی دیں کہ خدا پہلا تو سب کچھ جانتا کہ کی انہیں کرنا تو کی نہیں کرنا وہ باب ہے دوسرا بھی چیپٹر نہیں سی پڑھنا علامہ صاحب نے اللہ قبر معاف کرے دوجے بھی جڑے لکھ لے کہ بچے چ اس باب دے حدیثاں کہ نویں گل سمجھ آئی اب باب البدا میں پڑھ رہا الکافی چوں اور نال یہ شرح میرات العقول کنے صفحے سے چل دے سمجھو 122 صفحے تو لے کے 123 تو چلے اور جا کے ختم ہوں دے بہت لمبی بحث کہ بدا ہے کی اور سمجھو 149 صفحے 27 صفحے اتنے پھر لکھ دے کہ بدا جڑا وہ بارے ورزاد شنا کثیر من المخلفین مخالفین علی الامامیہ فی ذلک نظر الی حاضر ظاہر اللہ ہوں بندیاں نہیں پتا تھا واقعی مانا پہلا انہیں ایک فیصلہ کیا مگر انہوں سمجھ آئی کہ یہ نہیں ٹھیک بدل لیا وہ لفظ باقی برا ہے آدھا انہوں ویکیا شیعہ عالم لکھتا کہ کئی سارے مخالف جڑے نا انہوں سارے سے بہت تان کیتا من غیر تحقیق علم ہے مگر یہ سمجھنا نہ چاہیا بھی اسی کی مانا لیں گے میں کئی بار یہ کہہ چکا بھی سارے بہ جانا یہاں کی چوٹی دے عالم سے دو شان کی قسم کھا لین کہ ہر فرقے وہ حدیث سنانی جنہوں صحیح مننا سنیاں اگر شیعہ بکھاؤنا چاہتے ساریاں ضعیف اور موضوع حدیثاں سناؤ سے کوئی گل علم نہیں جان بوجھ کے فساد پاؤں جدو اسی آپ ہی آنے بھی نہیں روایت ٹھیک پیش کرنے کا کیا پہلا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ گروہ یہ صحیح منتا اور اس تو بعد دوجے نمبر سے پوچھن کہ وہ یہ مطلب کی کرتا آپ نہ مطلب کھن سنی پوچھن تھی اس حدیث کا کی مانا لیں گے جی وہ ایسی تشریح کر جی 16 نے صحیح ہوئے تو بسم اللہ کہو جی غلط ہوگی تو اعتراض کر لو پہلا یہ قصور ہے کہ روایتوں کے نال اتنے بھی کئی نال ضعیف 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 لکھا وہ ضعیف ہی پڑ لینی ہے صحیح نہیں لینی دوجا جڑا مانا کیتا جو اسی مانا لیں وہ نہیں لیں حتی ان ناصبی المتصوی الفخر راضی کہنا امام فخر راضی جڑا دشمن سے زیادہ انہیں بھی کتاب المحاسب آخیا کہ جڑے نا رافضی آدھے خدا نوں نویں گل دی سمجھ آئی تو محقق تسی نے آخیا کو خدا تو ڈر اسی یہ گل کدوں آنے سارے اندر کون ہے کہندا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نویں گل سمجھ آئی ہے بلکہ پوچھا روایتاں چ آਉਂدا کہ امام اللہ تعالیٰ کوئی ایسی گل نویں سمجھ آئی جڑی پہلا نہیں سی نہ آخیا نہیں اللہ تعالیٰ دے بارے ما عظم اللہ بمثل بدا یہ جڑا نا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں بدلتا رہتا ہے تو بڑی خدا دی کوئی شان نہیں اگر تسی یہ کہتا نا کہ وہ ہاتھ بچ گیا پھر دعاواں بھی ختم ہے صدقے خیرات ختم ہے پھر کہڑے شوق نہ تسی کرنا جو سمجھ لو کی ہن خدا نے کرنا جو کرنا سی بس کر چکا بدا منو گے کہ دعاواں च اثر ہوگا مگر وہ کہو بھی نویں گل سمجھ آئی ہے نہیں بالکل ایسی گل کوئی نہیں العلم علمان اللہ تعالیٰ نے ہر یکون اليوم شاید لم یکن فی علم اللہ بالامس امام جعفر صادق نے پوچھا بھی کوئی اللہ نے ایسی نویں گل سمجھ آؤں جی پہلا نہیں سی جانتا قال لا من قال هذا فخذ اللہ انہوں نے آخیا بالکل اس طرح نہیں ہوں جڑا یہ گل کہے اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل و رسوا کرے برباد کرے کہ خدا کو نوا نہیں سی پتا کلتا رہتا ما کانا ما کانا یوم القیامہ لیسا فی علم اللہ
تو پھر میں پوچھا کہ جو ہو گیا اور جو ہونا ہے یہ اللہ کے علم 'ਚ نہیں؟ کالا بڑا قبل آئی خل دنیا بناؤ تو پہلے ہی وہ علم 'ਚ وہ بدلنا بھی علم 'ਚ اور بخاری شریف کا جڑا حاشیہ امالی ہے فیض الباری مولانا شاہ رحمت کنا انہوں نے حل کیا مسئلہ کشمیر کے ایک راجے نے پوچھا مسلمان نے کہ شاہ صاحب تقدیر بدل دی؟ انہوں نے کہا ہاں بدل دی اگر در تقدیر باشد اگر بدلنا بھی تقدیر میں ہو ساتھ ہی پیننگ رکھا ہوگا نا کہ پہلا یہ عمر 60 سال ہے اگر صدقہ کر دوں گا 70 سال کرتی جانی وہ نویں گل کوئی نہیں سمجھائی پہلا ہی گنجائش رکھی ہے جس دعاواں کا بھی اثر ہے آپ شاہ صاحب نے فرمایا بدل دی ہے وہ بدلنا بھی خود تقدیر چاہتا ہے یہ بدا 27 صفحے جڑے پڑھے نا یہاں چی ہوئی کوئی نویں گل نہیں اور ہن میں مودودی صاحب کا بھی پڑھا کتنا سونا حاشیہ لکھا یعنی یہاں مولویاں کا منشا یہ ہے بھی امت لبھی رہے اور رسول اللہ کے تعلق نہ جڑے اسی ایک ہیں یہ نہ ہونے ایک نہ ہونے انہوں اپنے بزرگاں پھسا دیو فلاں بزرگ نہیں منتے فلاں بزرگ کی باری بات چاہو گی امت ہی ہے کئی لوگوں نے انہوں نے سامنے انہوں نے برا کیا انہوں نے کہا انہیں قتل کرتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنا زمانہ خلافت سی سامنے بندے نے گالاں کڑی تو غصے ہو گئے ناراض ہوئے تو نال ایک پروانہ بھی بیٹھا انہیں کہ اجازت جو سر لا دیا آپ وہ گل سن کے غصہ پی گیا وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا گالاں دینا تو پوچھا انہوں میں توں یارا پوچھتا سی میں اجازت دینا پھر انہیں کہا میں قتل کر دینا فرمایا تدے میں غصہ پی گیا تو انہیں اینی عقل بھی نہیں دیا مقام سوائے رسول اللہ دے کسے دا نہیں یہ نبی دا مقام ہے کہ انہوں کو گال دے تو قتل مینوں گال کری پھر قتل کر دینا اور اے شامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتاوہ شامیہ لکھا رد المطاب پوری کتاب لکھی عثمانی سلطنت جیسی ترکاں دے لگے قانون بناؤ کے صحابی نوں گال کرے قتل کر دے تنبیہ الولات والحکام وہ بھی پئی پوری کتاب انہوں نے کہا میں حاکمان اور گورنر تنبیہ کرنا کہ دوزخی نہ ہو کے مرے کہڑے قانون تسی یہ سزا موت بناؤنی کوئی دین ہے گا بھی صحابی نوں گال کری تو سزا موت ہے کوئی شرم کرو پوری کتاب ایک حنفی عالم نے جدی کتاب تو بغیر کوئی دارالعلوم فتویٰ نہیں دینا شامی کڈو جی وہ کی فتح چوٹی دے بندے انہیں کہا کونوں دین بناؤ دے انہیں گال کری برا کیتا وہ بھی انہیں برا کیتا جڑا سمجھدا کہ صحابی ہے جڑا سمجھدا یار حضور دے زمانے سے میں وچوں نہیں سیکھی وہ بھی جواب آپ ہی دیتا کیسی بات ہے دوسری جلد رد المعاد شامی اسے فرماتے کہ جڑا آدمی پورا زور اپنی طرفوں لگا دے مگر اس غریب نوں سمجھ ہوئی آئے کتاباں جو کی وہ تو ہی مگر پہ لأن الحق عدم تکفیر اہل القبلہ کیونکہ حق یہ جڑے قبلے نوں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں چو کسی گروہ کافر نہیں آکنا وین واقع الزام فی المباحث آدھا ٹھیک ہے اسی جدو بحثاں کر رہے ہیں بچانے الزامی طور سے کہی جانے فلاں گروہ کافر فلاں گروہ بیوقوف مفتی اٹھ جائے وہ فتوے گاں دینا شروع کر وہ ایک ڈراؤنڈ ہی ہوندی گل ورنہ اسی جاننے ہیں یہ گلاں انہوں کافر نہیں بناؤ دیا وین وقت تصریح بکفر المعتزلہ ونحو من الباس ما فی رد مذہب بین کفر آندہ جدو اسی بحث کر رہے معتزلہ وغیرہ تو کتاباں ضرور لکھ دیں کہ انہوں نے اس گل تو یار کفر نکلتا ہے یلزم من قولہم بذالک بقدر کفر وہ دا مطلب ہے انہوں نے گل دور تک رہ جائیے تو کفر ہی بن جاتی ہے ولا یقتضی ذالک کفرہم مگر یہ دن یہ کہہ دے ہوں کافر ہی ہو گئے نہیں غلط گل ہے لأن لازم المذہب لیسا بمذہب کیونکہ کسی دی گل چوں نتیجہ کڈنا جڑا نا یہ اگلے دا مذہب نہیں یہ اسی کڈیا نتیجہ وہ گل چوں وہ اگر منے کہ ہاں مینوں کفر قبول ہے پھر ہوگا وَإِذْنَ فَإِنَّمْ مَا قَالُوا ذَلِكَ إِلَّا لِشُبْهَةٍ دلیل شرعی رضا میں ماہن اختلافی اور دوسری گل ہے بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا کچھ ایتاں حدیثاں نے غلط سمجھ کے کیا بے شک غلطی کھادی غلطی الگ بات ہے مگر انہوں نے کسی آیت نے مغالطہ دیتا کسی حدیث کیا دینا انہوں نے کافر کرنا ایسا ہم 314 صفحے پہ پڑھا حوالے تے ایسے بیچ صرف شامی ساری پڑھی جاندی تاکہ کم از کم یہ جنہاں لوگوں نے صحابہ کے نام سے فطور پایا کوئی سپاہی اہل بیت بنے کوئی سپاہی محمد ہے نہیں رسول اللہ کا ٹولا کتنے گیا حضور دی امت کا خیال نہیں اپنے اپنے گروہ پھر سمجھو پہلی جلد شامی اور پھر دیکھ دے سے باب اللہ اکبر کہ جڑا آدمی واہ اعتقاد خلاف المعروف نے رسول اللہ بمعاندہ بل بنا شبہ آندے جڑا بھی کسی گل دی دین دی گل دی مخالفت کرتا بالکل آیت دے خلاف کر رہا حدیث ہے مگر زیدنا نہیں کہ میں آیت حدیث نہیں مننی کسی قسم دا شبہ وہ کوئی وجہ پیش کرتا کہ میں نے یار اس لفظ دعا سمجھ آؤں انہوں سے کافر نہیں آنے وَقُلْ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَةٍ لَا يَكْفُرْ بِهَا اسی طرح جڑا قبلہ منہ کر دے جڑا تعویل کروں گا اگے پھر شامی وچ شرع لکھ دے وین کان فاصلہ پاویں او دا بہانہ نرا ہی جھوٹا ہوے نا انہیں بچا لیا
انہیں آخیا میں حدیث دا منکر نہیں، میں اس گل پاروں کہہ رہا آدھے وہ بے شک فاسد ہی ہوگا نا وہ بہانہ، وہ کافر نہیں ہو سکے۔ اور اگے پھر لکھ دیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے پھر آدھے کہ کئی نے لکھ دیتا انا صحابہ ما منکرا خلافت ما اذا بنا ولا شبہۃ اللہ لا یکفر۔ شرع منیہ چاہتے تصریح کی سر رہا بے تھی شرع منیہ، اے چھوٹی جی بات ہے کہ اگر حضرت ابوبکر عمر نو اگر کوئی گالاں کٹدا یا انہوں دی خلافت دا منکر ہے اذا بنا ولا شبہۃ اللہ، مگر وہ صاف نہیں آتا کہ وہ صحابی سی ساتھ کرنا انہوں نے یار جی ہور اس زمانے منافق سی، میرے خیال سے لوگ ایسے آندا بے شک وہ گل غلط ہے، لا یکفر، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ امتحان صحابہ جیسے نے صحابہ نے چنیا وہ صحابہ تے اعتراض کر دے کہ چنیا کیوں انہوں نے، فکان شبہۃ پھر جملہ کہ وہ بھی کچھ ڈر گئے کچھ لالچ آ گئے، تو آندے ایک قسم کا شبہ انہوں نے پیدا ہو گیا، وین کانت باطلا، ٹھیک ہے سارے خیال سے انہوں کا وہم جڑا غلط ہے، بے خلاف من ادعا ان الہ علی الہ ورنہ جبریل غلط فلان اللہ سمجھ۔ ہاں کوئی ایسا بے ایمان شیعہ ٹکر جائے جڑا کہ علی خدا ہے یا جبریل غلطی کھا کے رسول اللہ وہی اللہ ہے، ایک کوئی شبہ نہیں، ایک کوئی آیت حدیث نہیں مغالطہ پاؤں جی، یہ جان کے کافر ہونے والی گل ہے۔ اداں کا جڑا گل ہے انہوں شیعہ بھی آندے کافر ہے، وہ بھی آندے وہ بالکل جسم ہی نہ پا کے انہوں چھو بھی لیے تو سانوں اپنا بدن دھونا پینا، انہوں کون مسلمان منتا، مگر یہ آندے جڑا لأنہ لیسا عن شبہ و استفراغ حسن فی الاجتہاد، علی نو خدا کہنا جبریل نو کہنا غلطی گئے، کوئی نہیں مغالطہ نہ کوئی محنت کر کے گل لگی، بل محض ہوا یہ صرف ذاتی من کرت کرنا و تمام فی ورادے، اور زیادہ اندر مکمل بحث پڑھنی شرع منیج پڑھو، وقد اوضاعت هذا المقام فی کتابی تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام ساتن خیر الامام ولا احد اصحاب الکرام، وہ جڑی کتاب دا میں حوالہ دیتا کہ زیادہ ہے بحث میں تنبیہ الولاۃ والحکام دے لکھتی ہے کہ کوئی حاکم اور گورنر تے سزائے موت نہ دے، یہ غلط ہے تو غلط ہی ہے، مگر سزائے موت دا جرم نہیں، رسول اللہ نو کہو گا تو پھر جڑا وہ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نے لا تمسکوا بالقرآن والحدیث والعقل، جننے بھی لوگ یہ گلاں مسلمانوں چ کر دے یا یار آیت پڑھ دے یا حدیث پڑھ دے یا کوئی عقل دی دلیل دین دے، ساڈے خیال بے شک ہو گئے میں نہ غلط ہوں، وہ آیت حدیث پیش کرتا ہے ون ولنہی عن تکفیر اہل قبلہ والاجماع علی قبول شہادت، آج تک اسلامی عدالتوں سے سارے فرقے گواہی دیندے آندے تے قاضی منتے آندے انہاں دی گواہیاں، ولا شہادت لکافر لا مسلم، حالانکہ مسلمان دے خلاف کافر دی گواہی قبول نہیں، مگر یہ سارے فرقے پیش ہوندے کدی کہ قاضی نے آکھا فلاں تے نہیں مننا، بل تبدین امشاد اذا کان عن مقابرہ وعدم دلیل بخلاف من دلیل شرعی، جڑا جان بوجھ کے ہر ترمی کرے کوئی دلیل وہ پلے نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ والحاصل ان المذہب عدم تکفیر احد المخالفین، خلاصہ آندے ہے کہ مسلمانوں تو کسی کی تکفیر جائز نہیں، کلمہ پڑھنے تو کافر نہیں کہنا، جھوٹا کہو باطل کہو غلط کہو جنہ مرضی رو زور لا لو، اے کفر تو توبہ کرو۔ ہوں بدا دی بات کہ بدل جاندہ ہے، مولوی صاحب لکھ دے بہت سونا لکھا، بدا دا رفی تھی پھڑی پھر دے گل تو سارے عالم من دے کہ دعا کر لی کرنی، پھر اللہ تعالیٰ دے ہاتھ بچ گئے، دیکھ کے ایک باری پھنس گیا انہوں نے کچھ نہیں کر سکتا، کرنا کی ہے پھر اے سورہ اب مومن ہے وہ اللہ رب العالمین نے جدو آکھیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، حکم دیتا کہ دعا کریا کرو میں تمہاری دعاواں قبول کروں، اتنے پھر دعا تے لمبا چوڑا لکھا، مگر آخر تو جڑا حصہ پڑھنا اس مقام پر پہنچ کر بوکلا بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں اور وہ اپنی غالب حکمت و مسلط کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازمن رونما ہو کر رہنا، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا کیا حاصل کیا؟ جو ہے ماما اہل بیت نے تھوڑی جان چھڑا لی کہ خدا نے اس طرح نہ سمجھو، سب تو بڑی خدا دی عزت ہے کہ بدا منو، وہ اپنے فیصلے بدلتا اور وہ بے وقوفی پر وہ نہیں بدلتا، بگلا غلط سی جی میں حکم دیتا مشرق مسجد اقصی نو منہ کرو اسے وہی مناسب مڑ کے منسوخ کر کے کوئی جہارت پارو، وقت کا تقاضا اتنا پہلا سی کہ عمر 60 سال ہے انہیں صدقہ کیتا بدل دیتا، یہ تو خوشی کی گل ہوئی کہ خدا با اختیار بھی ہے اور نال اب سارے صدقیاں دا دعاؤں دا فائدہ بھی تو ہے گا اللہ دے علم سے پہلا ہی ہے کہ انہوں بدل دینا جویں شاہ صاحب نے کی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔
قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالفاظ صریح فرما رہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضاء اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ بندے کی دعائیں التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اے آج تحفہ دے رہے ہیں پوری ملت اسلامیہ نو کہ وہ خیر شر ہی نہ سانوں ایویں کہن اسی خیر شر کہہ کے خدا نوں نازا لے نہیں اسی گناہ کراؤندا، انہوں نے اپنے عالم نے ہمیں سنی یارو مانا ہور لیندے تے سانوں بھی چاہیے پتا سمجھ لیے ایویں کھپنا پائی رکھی۔ پھر لکھ دیا اچھا دوسری بات جو اس آیت میں بتائی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ نہ تو میری جاندار فائدہ کہ پتہ لگتا میرا ایک مالک ہے، میں وہ ایک عاجز بندہ۔ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت جس کی اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس سے اس نے دعا کی۔ دعا جڑی تو منگی وہ پوری جے نہیں اللہ نے منظور ہو بہتری نہیں تو جڑی تو عاجزی کرتی نا اتنے ثواب تینوں ملنا ہی ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی پوری وضاحت میں ملتی ہے، جیسے حسب ذیل مضمون پر پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اے سمجھو 420 421 صفحے تو تفسیر تفہیم القرآن کو پڑھا کہ بدل دیں تے فیصلے تے حال حال کرنے کی لوڑ نہیں، رب مالک ہے اور وہ فیصلے حکمت نہیں بدلتا۔ یہ نہیں بے وقوفی سی پہلی وہ بھی فیصلہ ٹھیک سی مگر انہوں دسن نہیں بھی تیریاں نیکیاں ضائع نہیں، اگر تو نیک سلوک ماں باپ نہ کریں گا تیری عمر بڑھاتی رہو گی، اور اگر تو خیرات کریں گا صدقہ کریں گا تیرا مال جڑا ہو اضافہ کرتا جاؤ گا۔ اس کو بدلنا بھی خود اللہ تعالیٰ دے اپنے علم چیا وہ مطابق کر دم۔ میں وہ جو کافی جو پڑھ کے تمہیں سنایا کہ امامہ نے خود کیا جی کو آخر نویں گل خدا نے کافر سب کچھ پہلا تو علم ہے کیا کام میں نے کرنا جہاں نتیجے کا حکم بدل دینا۔ تو مثالاں تو مقصد ہے کہ جڑیاں اور ایک اشفاق احمد صاحب ہے ضلع کونسل چنگ ایڈا پلندہ نے بھیجا انہوں نے پولیس کے حوالے کرا کی ہے یار بیٹھے بیٹھے لکھ لے جو جھوٹھی روایت تھی نا کافی جی مینوں لکھ کے بھیج دی جی میں ان پڑھ رہا تو میں وہ سب دیکھیاں تو اشفاق انہوں سے کوئی صحیح روایت نہیں وہ سب ضعیف ہے سی آپ ضعیف آدھے تھوڑیاں کتابوں ضعیف تے متے مارتے تھی نہیں جان چھڑاؤ آپ کہیں جی کہ موضوع ضعیف ہے کیوں یہ جہ پلندے لئی پھرتے جا رہے سمجھ لو مینوں کھول کھول کے لکھا کہ تو اہل حدیث عالم ہو کے ایک پہلا جڑا نا شیعہ مسلمان اور میں ڈنکے کی چوٹ آنا کہ بریلوی مسلمان ہے شیعہ کہتے نا کافر ہویا یار اگر کسی بزرگ نے برا سمجھنا جو کچھ سنیا تسی بھی سنو تسی برا کہنا وہ واقعات ہی ایسے ہے کہ آدھے ہاں یار حضور بھی اور نہ کیتا سانوں تسلی اپنی جگہ پہ وہ صحیح نہیں مگر ہے گے کتاباں ضرور ہوں کون فیصلہ کرے بھی میری کتاب صحیح کہ دوجے چھڈو یہاں گلوں رسول اللہ اہمیت دو جڑے جڑ اور بنیاد ہے حضور دی امت ہو کے ایک ہو جاؤ مشرق مغرب دے سارے سینے نہ لاؤ اور یہود حنود کفار جڑے نے یہاں تو جان کسی طرح چھڑاؤ سارے علاقے چھین لے سارے ملک برباد کر کے مسلمانوں کی عزت تباہ کر دیں انہوں کافرات چاہا چاہان نہیں جڑے دو چار کلماں کو اگے ہے نا انہوں وڈن ٹکن سے لگے ایک کوئی بات نہیں کوئی نیکی نہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اینے لوگ انہوں نے لڑے اما ایسا لڑیاں حضرت معاویہ لڑے خارجی جنہیں پوچھا ہے کافر ہے مشرک انہوں نے کہا یار پکے مسلمان ہیں میرے پرا ہے پھر میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے انہوں نے مسلمان منیا انہوں نے جنازے خود پڑھے انہوں نے آپ دفن کیا دعا منگیاں کہڑے چکر چاہیں پی کے ایک دن وڈن ٹکن دے جے اے میلاد النبی دے موقع سے سمجھنا ایک میں تمہیں ایسی شاید دے رہا جب تک مینوں جنی مرضی کوئی ملامت کرے میں اعلان کروں گا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا اور محمد رسول اللہ اقرار کر رہا وہ دے مومن اور مسلمان کوئی شک نہیں باقی ساریاں گلاں وہ غلط ہے جھوٹیاں جنہ مرضی کہو مگر کافر کفر کوئی نہیں نہ اسلام تو باہر ہے ساری دنیا جدوں تو اسلام چلیا شیعہ کی خارجی کی مکے جاندے
کسی مسلمان حکومت نے کافراں نے لکھیا ہوا باہر ہی کہ انہوں کا رستہ باہر ہے، ریاض میں جانا باہر باہر جانا، کبھی یہاں نے کیا ڈکیا سمجھا جاتا مسلم؟ حالانکہ قرآن بھی نس ہے کہ حرم کافر نہیں داخل ہو سکتا، سب حکومت آئیاں کسی نہیں روکیا گیا، یہ سب گروہ جاندے اتنے عدالتاں گواہی دیں کسی قاضی نہیں آخیا تھی غیر مسلم دے تاری گواہی نہ مننے، نہ نکاح کسی نے رولا پایا، شیعہ سنی سارے دے آپس نکاح ہوندے آتے، اور شامی یہ لکھتا کون ہوتا معتزلہ دا دوسرے دا نکاح جائز نہیں، جدو یہودیاں دا ہندوؤں دی عورت عیسائیاں دی عورتوں نے جائز دے کلمہ پڑھ دے تو کلمے دا احترام کرو، یہ نبی علیہ السلام نہ سچی محبت ہے۔ اس موقع سے وہ واقعات صحیح یا نہیں مگر سمجھاؤ لی نیک لوگوں نے بیان کیتے کس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تو انسان رہا پائے سک بو سید مجنوں خل گفتہ کتا جا رہا سی مجنوں نے پیر چمے تو لوگوں نے آخیا یہ تو کی کیتا گفت گاہے گاہے اندر کوئے لیلا رکھتا بن انہیں آخیا کدی کدی یہ کتا لیلا دی گلی چ گزرتا ہے میری محبوبہ دی گلی گیا تب میں چمدا تے نبی کا نام لیں دیا تو کوئی حیا نہیں آتا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا تو یہ محبت نہیں انہیں کتا چم رہا کہ لیلا دی گلی جانا رسول اللہ کا نام لے رہا ہے ہر مسجد سے اعلان کر رہا ہے آپ دے دیوانے پروانے ہیں دوجیاں گلاں چ رولا جھگڑا تو کوئی عالم بہ کے ہندی گل کر لو کچھ نہیں سمجھ آتی آوے نہیں آتی تو خدا سے چھڈو آپ اسے جا کے لوگ پوچھ لین گے کلمہ گواہ قتل نہ کرو نہ جھوٹے بہتان لاؤ ہر گروہ کا میں پڑھ کے دیکھا اگلے کی گل بگاڑ کے نا انہیں یہ بگاڑ لی بات قدر خیر بھی شر من اللہ تعالیٰ سنی آدھے اچھائی برائی اللہ کی طرفوں یہ سنی نے آخیا کہ برے کام خدا کراؤں یا یہاں کاموں سے راضی وہ آپ ہی انہوں نے عالم کی تشریح پڑھی بھائی یار انہوں کا مطلب ہور ہوں وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے بدا کا مطلب کولوں بنا دیا سنیاں نے بھی آدھے خدا نو پہلا کسی گل کا پتہ نہیں ہوں بعد پتہ لگتا انہیں لانت بھیجی جڑا آتا نویں گل خدا نو علم چاہیے تو خدا کی لانت ہے سب کچھ اللہ پہلا تو جان پہلا فیصلہ بھی انہوں نے علم چاہ بدل دینا علم اور بدا تے شاہ حضرت ثانی لکھ دے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکتوبات لکھتے جا رہا سی ساتھیاں شادی ہو رہی سی آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینا آخیا بے دولہا جڑا نا جب شب عروسی خاوندر بیوی نے اکٹھے ہونا جی بہت ہو جانے ادھر ہی فیصلہ ہو چکا کہ اس بچے نے مر جانا کچھ دن تو بعد گزرے تو پوچھا بھائی کوئی گل ہوئی ہے لوگوں آخیا کوئی گل آپ نے بچے نو مڑ کے پوچھا بیٹا کوئی گل یہاں دوران انہیں آخیا حضور پتہ نہیں تھی کیوں پوچھتے جی ہور کچھ نہیں ہوا یہ میں میری بیوی جدو اکٹھے ہوئے نا تو کھانے طرح طرح کے چنے سی اس ایک مسکین نے دروازے سے آخیا میں بھوکھا مینو کھانا دو پھر میری بیوی نے آخیا بھی کھانا انہیں کبھی خواب تو نہیں دیکھا دینا چاہیے سب سے خوشی کا وقت ہے میں حلوے کی ایک پلیٹ لے گیا اور جا کے انہوں نے دیتی سویرے جدو میرا بستر طے کیا نا اتنے کالا ناگ جڑا سی زہریلا سپ وہ مریا پھر انہیں منہ چ حلوہ ٹھونسیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا فیصلہ تو ہو چکا سی مگر صدقے نے دی جان بچا لی اس وجہ اللہ تعالیٰ نے بے بس نہ کرو وہ فیصلے بدلتا اور اپنے علم نہیں بدلتا پہلا بھی وہ علم کے مطابق ہے دوسرا بھی ساریاں دعاواں سنتا سارے صدقے نیکیاں کا اثر ہوتا اللہ توفیق دے مسلمانوں نے اکٹھے کرنے کا کیا اس کا سب ملت انگیخ کی بارے سارے خوش سب ہو رہے اقبال آتا ایک امت رسول اللہ دی ٹکڑے کر دیتی اور اپنے قلعے کی دیواراں تھی نقب لگاتی سن کافران موقع مل گیا اور ہون بھی تھی پڑھو جڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ اور برطانیہ جن نے انہوں تھنک ٹینک ایک ہی انہوں کو سمجھ دیا سلائی ہے کہ شیعہ سنی جنگ مسلمان ملک انہوں نے پتا کہ 14 سال پرانا باقی روڑے جڑے چھوٹے ہیں اور مک سکتے یہ نہیں مک سکتے کتاباں جہاں رپڑ پی گیا بے ہر بندہ اپنی سے بے بس ہوا یہ جڑا دیا سلائی لگا دیو آپ پہ مر مک جانے مر رہے بیچارے مسلمان تو یہ کافران کی سازش ہے یہ بحثاں خدا تے چھڈو بیاہ کی دابری ہار اب پیشے داور آپ جج جدوں فیصلے لی بیٹھو گا نا مالک جڑے جان کے ضد کر دیں وہ بھی پھنس جان گے جڑے مغالطے کا شکار ہیں ان تے رحم کروں گا وہ بیچارے سمجھے نہیں تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد علیہ وسلم اعلان تو پہلا صرف جامعہ اشرفیہ لاہور بہت بڑا مدرسہ بڑی دین دی خدمت کر رہے وہ شیخ الحدیث سی مولانا محمد اسکان علی رحمۃ اللہ علیہ تو مشکات دی شرح التاریخ الصبی ہونا لکھی یہ دمشق تو شائع ہوئی ہے پہلی جلد تو اس موقع سے اسی بارے تیسری جلد کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قضا جڑی انہوں دعا بدل دیں ہے یہ تحت پھر یہ سارا مسئلہ لکھ کے میں صرف آخری سطنا پڑھنی ہے انہوں نے کیا ہے جرا بدلتا کچھ نہیں غلط بات ہے 49 صفحہ اور
سارا یہ معاملہ لکھ کے آندے سنو قالت طیبی علم اللہ تعالیٰ ظالم ان زیدن سیمود سنت خمس امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات لکھ دے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اگر جاندا کہ 500 سال فوت ہوگا استہارا یہ موتا قبلہ و بعدہ اس تو پہلا مرے گئے پھر لکھ دے والا ما ذکر یوم القول عز وجل ثم قضا ظلم واجل مسمن عنده فالاشارۃ بالاجر الاول فالحاصل ان القضاء المعلق يتغیر۔ خلاصہ ہے کہ جڑی تقدیر خدا نے پینڈنگ رکھتی نا نال ہی لکھتا کہ اگر انہیں آ کام کرتا پھر انہوں بدل دینا وہ بدل جاندی باقی انہوں تبدیل کرتا جاندہ وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ فَلَا يُبَدَّلُ وَلَا يُغَيَّرُ جڑا قطعی کرتا فیصلہ کہ نہیں یہ کسی شاید اثر نہیں ہونا یہ طے شدہ وہ نہیں بدلی واللہ عالم 49 صفحہ اور 3 جلد ہے اس تو حوالے سے دیگر جنہیں مرضی تفسیرات بھی سامنے مگر عقل ہونی چاہیے گل نو بدلو نہ سارے گروہ آرام نہ بہ جاؤ میرے کو سبق پڑھو تاری ساری گلاں سیٹ کر دینی ہے کونا جی اپنی جگہ بالکل 100% سی پھر لفظاں دا فرق ہے مانتے تسی بھی ہو انہاں بدا کہتا تسی تقدیر معلق کہتا فرق کچھ نہیں تو مسلم بن کے رہو اللہ تعالیٰ دے دین دا کام کرو ہن اعلان دی بھی نوبت سر اپنے ایک ساتھی عالم دین ہے شہر دے انہوں نے ایک معصوم مسکین بچی کی سفارش کی ہے بھی شادی ہے وہ لیے کچھ اہتمام کرنا اللہ توفیق دے کہ ہوں تسی رسولہ دی خوشی بھی منا رہے جو خوشی اس سے وڈی کی اللہ نے یہ رسول دیتا میں صبح ہی اٹھنا تو ایک دعا جڑی ائمہ اہل بیت تو آئی وہ ضرور پڑھنا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم شکر ہے اس خدا جس نے حضور دی امت بنایا کسی اور امت نہیں بنایا اللہ توفیق دے زیادہ تو زیادہ اس مسکین بچی دی نا سب اسباب مہیا کر دو عزت آبرو بیٹی اپنے کر جائے اے ضروری اطلاع جب پہلے حافظ صاحب ایک رکھے سی عبد الرحمان صاحب کے نال حافظ لقمان صاحب کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا اس کے ساتھ لین دین سے مسجد بڑی ذمہ انتظامیہ مسئلے انہوں نے کوئی لین دین نہ کرے مسجد نہیں ہوتی ذمہ دار ہوں اے بچی کی کوشش کر کے اکٹھا کر دیو بعد ہی مل کے دے کے جایا کرو کسی کی بچی نہ سمجھا کرو جو یہ جی آواز آئے اپنی بچی سمجھو اللہ دے رسول دے بارے جڑا قرآن نے آکھا نا ازواج امہات میں جدو عبارت کے حضور کی بیویاں امت کی مائیں تو ابن مسعود نال پڑھ دے سی بیچ نتیجہ کی نکلا وہ ابر لہم پھر حضور باپ ہی ہوئے نا امت اس تو جو بچی اس امت سے وہ تواڈے کرے وہ نبی دی بچی ہے وہ لیے خیال کریا کرو کہ اپنی عزت آبرو کر چلی جائے تو رسول اللہ دی روح پاک نو خوشی ہوگی حصہ لیا کرو توفیق دے اللہ پاک اگر ہم ان میں پیدا ہو جاتے ہم نے ان کو درست کہنا تھا رسول پاک کسی کو آ کر تو نہیں ملے ایسا بات بس یہ سمجھ لو رسول اللہ سارے درمیان واسطے بہت ہو گئے میں نے فلاں سے سنا میں نے کسی نے کتاب ادھر لکھ دی اسی اس سے اعتبار کر لیا بے زیادہ اچھے راوی رسول اللہ سامنے ہوں اس لیے بھی کہہ دے آ گل ہے یار پھر نہ کوئی مندا پھر کافر ہو جائے ہوں اینا رولا سی نے معتبر راوی ہے دوجا اٹھتا نہیں آتا ہے ضعیف راوی ہے این چکراں پی گئے کیوں سر لاؤں پھر آرام نہ بہو اللہ رسول نو خوش کر لی کوئی نیکی ہوں کر لو محبت کرو اور کافران دے مقابلے چیک ہو جاؤ اپنے ملک بچاؤ انہوں فتنہ تو محفوظ رکھو صلح اور محبت نہ رہو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون